العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق الزہر اور عزیز ساتھیوں اور محترم معتکف حضرات، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل پھر سے ایک مرتبہ رمضان المبارک کی مبارک ساعت نصیب فرمائی ہے، ورنہ تو کئی ایسے ہوں گے اور ہیں بھی جو گزشتہ ہمارے ساتھ تھے رمضان میں، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس سال ہم اور آپ ساتھ ہیں، پتہ نہیں کہ آئندہ سال ساتھ رہیں یا نہ رہے۔ موت سے اس کی دستکاری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگا ہوا ہے اور موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ آنے والا دن حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو اپنے اقوال مبارک میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، در حقیقت وہ زندگی گزار نہیں رہا ہے بلکہ اپنے موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری 60 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے تو آج کا ایک دن ان 60 سالوں میں سے نکل گیا، یہ گزرا ہوا سال 60 سالوں میں سے نکل گیا۔ اگر میری عمر ہے تو بتا رہا ہوں میں، تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے فضل کا مہینہ ہے، یہ اس کے جود و سخا کا مہینہ ہے، جود و عطا کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ اپنے عنوان پر آنے سے قبل بتاؤں کہ کیسے رمضان ایک فضل والا مہینہ ہے۔ دیکھیے کہ آپ ابھی عصر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، 4 رکعت نماز 4 ہی پڑھے ہیں۔ رمضان سے پہلے یہ رجب میں بھی 4 پڑھتے تھے، ربیع الاول میں، ہر مہینے میں 4 ہی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بڑا نماز کی رکعت تو نہیں بڑھی نا۔ رمضان آیا تو آپ 4 کی بجائے 10 رکعت کر رہے ہیں یا 6 رکعت پڑھ رہے ہیں، نہیں، جو 4 ہے وہ 4 ہی ہے۔ پہلے بھی 4 پڑھتے تھے، اب بھی 4 پڑھیں، بعد میں بھی 4 پڑھیں گے، مگر ثواب اللہ نے بڑھا دیا ہے، کام نہیں بڑھایا ہے امت محمدیہ پر، اللہ نے فضل فرما کر کے اس کا ثواب کو زیادہ کر دیا ہے۔ 4 کا ثواب ہو سکتا ہے کہ 10 کے ملٹیپلائڈ بائی 10 ہوتا تھا، مگر اب رمضان آیا تو وہی 4 کا ثواب 70 گنا 700 گنا بلکہ بغیر حساب فرما دیا گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کو رمضان کی مبارک ساعتوں میں بخشش اور مغفرت عطا فرمائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر، ہم امت محمدیہ پر فضل فرمایا ہے۔ اب جو رمضان جیسا ہے فضل والا مہینہ، اس کو ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے ارادگی میں وقت گزرے، شاپنگوں میں گزر رہا ہے، کوئی باہر بازاروں میں کھانے پینے میں، موج کرنے میں، مستی کرنے میں گزر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے، رمضان کا ایک سوا عمل 700 گنا بغیر حساب عطا فرمائے گا تو گناہ بھی وہی ہوگا، پھر گناہ کا ریٹ بھی وہی لگے گا۔ جیسے ثواب آپ کو 700 گنا زیادہ مل رہا ہے، عذاب بھی 700 گنا زیادہ ملے گا۔ تو رمضان کا احترام کریں، ادب کریں، اور چونکہ آج کا میرا جو عنوان دیا گیا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے ساتھ، شریعت مطہرہ میں تصوف اور طریقت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور آپ کو میں حقیقت میں بتاؤں کہ رمضان
ہم تو رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ، روزے کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، صدقہ فطر کا مہینہ، اب تو ہم نے جوڑ لیا ہے زکوٰۃ کا مہینہ، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کا سال زکوٰۃ کا رمضان میں ہو رہا ہے تو وہ رمضان میں زکوٰۃ دے گا، شوال میں ہو رہا ہے تو شوال میں دے گا، شعبان میں ہو رہا ہے تو شعبان میں دے گا، رمضان سے زکوٰۃ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ رمضان سے جو تعلق ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سے خاص تعلق، روزوں سے تعلق، صدقہ فطر سے تعلق اور اعتکاف سے تعلق۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اگر میں کہوں تو سب سے بڑا تعلق رمضان کا اگر کسی سے ہے تو ہے تصوف کے ساتھ۔ رمضان کا خاص تعلق تصوف کے ساتھ ہے، احسان اور سلوک کے ساتھ ہے۔ رمضان حقیقت میں یہ سلوک طے کرنے کا اور تصوف میں ترقی کرنے کا مہینہ ہے۔ سیدی محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا کہ رمضان میں عام لوگوں کے دل اللہ والوں کے دل بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو روحانی ترقی ہوتی ہے، تصوف کی ترقی ہوتی ہے، سلوک کی ترقی ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ آپ بولیں گے کہ یہ سلوک کیا ہے، یہ تصوف کیا ہے؟ بھائی 5 وقت نماز پڑھ لے رہے ہیں یہ بہت ہے، اللہ اللہ کر لیے یہی بہت ہے، دنیا گزر جائے یہی آسان۔ ابھی آپ پیری مریدی بیعت تصوف طریقت حقیقت معرفت یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، نہیں سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ کو جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہی انداز سے میں وہی الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تصوف ہے کیا۔ نماز پڑھنا ہے نا آپ کو، نماز 5 وقت نماز ہو جائے تو بس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ اکبر بول کر رکعت باندھیں، آپ کا ہاتھ کانوں تک اٹھ رہا ہے، جا کر کے ناف کے نیچے آپ رکعت باندھ رہے ہیں، یا آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ نماز کی شریعت ہے۔ شریعت نے کہا فرائض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، 2 سجدے، قاعدہ اخیرہ نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، یہ شریعت ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خود سوچیے، آپ اللہ اکبر بول کر ٹھہریں گے، آپ کا دل کہاں کہاں نہیں جائے گا؟ دنیا داری میں جاتا ہے، گھر کے وسوسوں میں جاتا ہے، گھر کے کام میں جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، بیوی بچوں میں جاتا ہے، شاپنگوں میں، نہ جانے کہاں کہاں پھر کر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری کوئی چیز گم گئی ہے، مل نہیں رہی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز وضو تازہ کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ سمجھنے لگا شاید صلاۃ الحاجہ پڑھا رہے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد استخارہ بتائیں گے یا صلاۃ الحاجہ بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی نا، اس کو یاد آ گیا وہ چیز کہاں بھولی ہوئی چیز کہاں رکھی تھی، اس نے رکعت توڑی اور فوری بھاگ گیا۔ امام اعظم نے فرمایا بندے کم سے کم اتنا تو انتظار کر لیتا، 2 رکعت تو پوری کر لیتا، کر کے چلا جاتا۔ تو ہماری نمازیں تو ایسی ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ ہماری تو نمازیں ایسی ہے، نماز اللہ اکبر بولتے جو وسوسے پہلے نہیں آتے نا، سارے وسوسے آتے۔ پلاننگ ذہن میں اچھا آئیڈیا نہیں آتا ہے کاروبار کرنے کا، اللہ اکبر بولتے وہ آئیڈیا آ جاتا، شیطان ہے لاتا ہے آپ کے دل میں۔ تو آپ اللہ اکبر جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اس کا نام ہے شریعت۔ اور ان نمازوں کے مطابق اپنے دل کو لے کر چلنا، اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے احسان، اس کا نام ہے سلوک۔ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کے وسوسے اپنے کنٹرول میں رہیں، اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے احسان، اس کا نام ہی ہے سلوک۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے کہ تصوف مطلب پورے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں رہنا، وہ چرس پینے والے رہنا، گانجا پینے والے رہنا، وہ ملک رہنا، وہ کیا بولنا چاہیے ڈال کر کے وہ ناچنے والے ہو، گانے والے ہو، یہ سب ہو، اس کا نام تصوف نہیں ہے۔ تصوف نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا بچپنے کا واقعہ ہے، خواجہ حسن نظامی ثانی صاحب علیہ الرحمہ جامعہ نظامیہ کے 125 سالہ جشن میں وہ تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج خانقاہیں ختم ہو گئی ہے، درگاہی نظام باقی ہے۔ کہا کہ بھئی سندل، جلوس، مالی، فاتحہ، چادر، پھول، یہ ساری چیزیں درگاہی نظام ہیں۔ خانقاہی نظام کیا ہے؟ روٹھے ہوئے رب سے بندے کو ملانا، یہ خانقاہی نظام ہے۔ یہ اللہ والوں کا کام ہوا کرتا تھا۔ حضور غریب نواز کیا کیا کرتے؟ جو بندے رب سے دور ہے، رب سے ملانے کا کام حضور بڑے پیر غریب نواز کیا کرتے۔ بڑے پیر جتنے اولیاء کرام ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے یہی کام کیا ہے۔
ان کی نظر لوگوں کے مریدوں کے جیب پر نہیں ہوتی، جیب کے پیچھے لگے ہوئے دل پر ہوا کرتی، وہ دل کی اصلاح کیا کرتے تھے، دلوں کو سنوارا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ ایک بشر حافی ننگے پیر پھرنے والے کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ وہ بھی اس کے نالین اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ نالین پہنتے نہیں تھے بشر حافی، وہ ان کی نالین اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، آپ بشر حافی کے پیچھے، لوگوں کی نمازیں آپ درست کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احمد کا کام نمازوں کا قبلوں کا درست کرنا ہے، ان نمازوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کا کام بشر حافی کا ہے، اسی لیے میں ان کے پیچھے جایا کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، سے بزرگوں اور ساتھیوں، تصوف کیا ہے کہ نماز آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو کامل طور پر پڑھنا، اپنے اعضاء کو، اپنے دل کو، قلب کو، نفس کو، وسوسوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے پڑھنا، اس کا نام ہے تصوف اور احسان، اس کا نام ہے سلوک۔ اولیاء کرام یہی کرواتے ہیں، یہی تعلیمات اولیاء کرام کی ہوتی ہے کہ اب میں جو کہا کہ رمضان تصوف اور سلوک کا مہینہ ہے، وہ کیسے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارضاہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل، ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، ایک آدمی اجنبی آدمی ہماری مجلس میں تشریف آئے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، یا رسول اللہ آ جاؤں، میں تشریف حاضر ہوں۔ آپ نے اجازت دی، وہ آئے اور بیاض الثواب، ان کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، یعنی ان کے کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، کالے رنگ کے بال تھے۔ وہ آئے اور اجنبی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر دو زانو سرکار کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم حاصل کرنے کا ادب یہ ہے، یہ علم حاصل کرنے کا ادب مسلم شریف میں آقا کریم کے پاس آنے والا اجنبی شخص سکھا رہا ہے۔ کیا ادب؟ پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، علم بھی سیکھنا ہے، شریعت بھی سیکھنا ہے، تصوف بھی سیکھنا ہے، سب سے پہلے ادب ہونا ضروری ہے۔ ادب ہے تو سب ہے۔ جو آنے والا شخص دو زانوں آ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے سامنے، جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ویسے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا سوال کیا، من اسلام یا رسول اللہ، سرکار اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ کہا۔ صحابہ فرمانے لگے یہ عجیب آدمی ہے، آیا ہے، نیا آدمی ہے، نہیں پہچانتے ہم، اجنبی شخص ہے، آیا ہے، سوال کر رہا ہے، اور آقا کریم جب جواب دے تو پھر کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر وغیرہ، سارے ایمان کی آپ نے ڈیفینیشن بیان فرمائی۔ تو وہ شخص کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ ہمیں حیرت ہونے لگی کہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، تو اہم جو عنوان کے تحت، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ احسان، احسان کو تو ہم لوگ کو اتنا ہی معلوم ہے نا، ایک دوست حلیم کی دعوت دیا تھا، ہم کو بھی حلیم کھلانا، یہی احسان معلوم ہوا، ہمیں تو یہی معلوم نا، ہے وہی بتا رہا ہوں۔ احسان کو تو بھائی وہ افطاری بھیجے تھے، ہمارے کو بھی افطاری بھیجنا ہے، ہم تو اسی کو احسان سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ادنا درجے کا احسان نہیں، چھوٹا احسان ہے، بڑا احسان اصل ہے کیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی بندگی ایسی کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو، تو مطلب یہ کہ دیدار الہی ناممکن نہیں ہے، ممکن چیزوں میں سے ہے، اللہ جس کو کرانا چاہے، جیسے حبیب پاک کو کراتا ہے۔ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن، اگر تم یہ نہیں کر سکتے، فإنہ یراک، تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان فرمایا، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، وہ نہیں ہو سکتا تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل ادھر ادھر جا رہا ہے، خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کی نظر میں ہے، تو آپ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک عام مثال دیتا ہوں میں، انسان کے ذہن میں جب یہ تصور بیٹھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کیمرے اگر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، مثال کے طور پر کوئی کام کوئی چوری کرنے آئے، چوری کرنے لگا، ٹوٹ جاتا ہے، کیمرہ ہے، نہیں کر سکتے، کیمرے میں دکھ رہا ہے،
सिग्नल पर जा रहे हैं आप, जाते जाते सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, तो पुलिस वाला कैमरा लेकर ठहरा हुआ है, आप रुक जाएंगे। क्या मालूम है आपको कैमरा नहीं है या पुलिस वाला नहीं है, आप सिग्नल तोड़कर चले जाएंगे। क्यों? कैमरे का डर है, कोई आपको देख रहा है। और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस एहसान किसको कहते हैं कि अल्लाह आपको हर वक्त हर लम्हा देख रहा है। ये तसव्वुर जब पैदा आपके अंदर हो जाए ना, इसी का नाम तसव्वुफ है, इसी का नाम सुलूक है, इसी का नाम एहसान है। असल पीरी मुरीदी का मकसद यही है। आप तन्हाई में अकेले में है, कोई नहीं है आपके साथ, आपके जहन में रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आपके जहन में ये तसव्वुर को पैदा करने का नाम ही तसव्वुफ और तरीक़त है। किस कदर जरूरी है आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और ये जो तसव्वुर एहसान का है, रमजान में इम्प्रूव होता है, डेवलप होता है। छोटे से छोटा बच्चा भी एहसान के इस अमल पर अमल करता है। छोटा बच्चा है, रोजा हो गई, बच्चे भूख लग रही होगी, प्यास, गर्मी की थोड़ी शिद्दत बढ़ी हुई है, तमाज़त है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, सब है। घर में माँ सो रही है, बाप ऑफिस दुकान को गया हुआ है, भाई बहन कोई नहीं, अकेला बच्चा होशियार है। उन्हें जाके रोजा है, जाके फ्रिज खोल के अपनी पसंद का जूस है, चॉकलेट है, फ्रूट्स है, सब रखे हुए, खाता बच्चा? खाता नहीं खाता। आप बोलेंगे क्यों नहीं खाते बच्चे? माँ भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा, भाई भी नहीं, बहन भी, कोई नहीं देख रहे। तो बोलेगा अल्लाह देख रहा है। हर एक के साथ यही होता है ना। आपको प्यास लग रही है, आप खुद भी नहीं पीते, क्यों? कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। आप खाते नहीं, क्यों? अल्लाह देख रहा है। ये जो तसव्वुर अल्लाह देख रहा है, इसी का नाम एहसान और तसव्वुफ है। और रमजान में ये सबसे ज्यादा डेवलप होता है इंसान के अंदर, और अल्लाह चाहता है कि यही फीलिंग्स और यही कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होकर के फरमान चढ़े। इस्लाम का यही मकसद है तसव्वुफ का। क्या अल्लाह देख रहा है? अगर अल्लाह सिर्फ खाने पीने के वास्ते खाली नहीं देख रहा है, चोरी कर रहे हैं तो भी अल्लाह देख रहा है, गुनाह हो रहा तो भी अल्लाह देख रहा है, व्हाट्सएप पे रोजा है, अकेले में चिट चैट हो रहा तो भी अल्लाह देख रहा है, ठीक है, गंदे काम गंदी मूवी देख रहे हैं तो भी अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुफ का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो फलसफा है, हर वक्त पैदा होना, इसी का नाम एहसान है, इसी का नाम सुलूक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? वो जो आने वाले साहिब, क़यामत कब आएगी? सरकार ने बताया क़यामत के बारे में, फिर आसार के बारे में, वो इजाजत लेकर चले गए। हजरत उमर फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर जाने लगे, कहाँ तक? अपने गुजरे की तरफ। जाते जाते पलट कर पूछे कि क्या तुम्हें पता है कि वो आने वाले कौन थे? उन्होंने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिब्रील थे। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो आए थे सफेद कपड़े पहने हुए, काले बाल, अजनबी शख्स, और आए कै के लिए? युअल्लिमकुम दीनकुम, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। वो तुम्हारे पास आए ताकि तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो दीन में तीन चीजें आई तो पूरी शामिल, इस्लाम, ईमान, एहसान, ये तीनों मिले तो दीन बनता है। अगर सिर्फ शरीयत ले लेंगे, इस्लाम और ईमान मिलाए तो शरीयत, एहसान लो तो तसव्वुफ। अगर शरीयत सिर्फ ले लेंगे तो मुकम्मल दीन आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में शामिल होना है, इस्लाम में शामिल हो तो पूरे के पूरे शामिल हो। पूरा दीन और इस्लाम क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान, यानी शरीयत और तसव्वुफ और तरीकत को मिलाए तो पूरा दीन बनेगा। अगर कोई सिर्फ जाहिरी इस्लाम को ले ले और कहे मुझे तसव्वुफ नहीं चाहिए, तो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मुझे सिर्फ तसव्वुफ चाहिए, इस्लाम शरीयत नहीं चाहिए, तो वो भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। शरीयत एक हाथ में रहे, तरीकत दूसरे हाथ में रहे, उस शख्स को हम कामिल मोमिन कहेंगे और कामिल ईमान पर चलने वाला शख्स होगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तसव्वुफ की जरूरत क्यों है? अहमियत क्या है? जरूरत किस लिए है शरीयत के साथ? कि शरीयत पूरी होती है तरीकत के जरिए से। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई एक फल है, फल का एक छिलका है, उसका कवर है ऊपर का, जैसे सेब है, सेब वगैरह है, वो शरीयत है ऊपर का छिलका, और अंदर का जो गोश्त है वो तरीकत और तसव्वुफ है। दोनों मिलेंगे तो दीन पूरा होगा। अगर दो में से किसी एक को जुदा कर दोगे तो दीन पूरा नहीं होगा, नामुकम्मल दीन कहलाया जाएगा। तो मोअज़्ज़ज़ नौजवानों, मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जो तसव्वुफ की और एहसान की, इस सलूक की जो तालीमात हमें सबसे ज्यादा मिलती है वो रमजान में मिलती है। आदमी के ज़हन तैयार हो रहा है, मैं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर पूरी जिंदगी में आ जाएगा ना इंसान के, तो फिर वो अल्लाह का वली बन जाता है।
اللہ کا ولی بن جاتا ہے. صحابہ کرام آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بس ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں, فرشتوں سے بات کر رہے ہیں, اور جب آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بے ایمان ہو گئے ہیں, ہم منافق ہو گئے ہیں, ایمان دل سے نکل گیا. ایسا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں صحبت. پیر کی صحبت جو ہے اس لیے ضروری ہوتی ہے. آج کل تو ایسا ہو گیا, آج کل آن لائن ہو گیا, پیری مریدی بھی آن لائن ہو رہی ہے. آج کل یہ بھی چل رہا ہے آن لائن پیری مرید. تو پوچھنے لگے آن لائن مرید بنا دیں, آن لائن نہیں, یہ تو ہمارے پاس ہم نہیں مانتے, ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. آن لائن چل رہا ہے آج کل, ہر کام آن لائن ہو رہا ہے. مگر صحبت جو ہے صحابہ کرام مدینہ پاک میں ہے, صبح ملاقات ہوئی ہے, ظہر کے لیے گھر چلے گئے, ظہر تک چلے گئے, ظہر کو آئے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہماری کیفیت ایسی ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم بے ایمان ہو جا رہے ہیں, ہم منافق ہو جا رہے ہیں. آپ کی صحبت میں رہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ٹاپ لیول پر محسوس کر رہے ہیں, پھر آپ کے صحبت سے جا رہے ہیں تو دوری ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہی ایمان کی علامت ہے. اگر تمہارا جو حال میری صحبت میں رہنے کے وقت ہو جائے, ہر وقت وہ حال, تو پھر تم وہ ہو جاؤ گے جن سے فرشتے آ کر کے ملاقات کریں گے, بات کریں گے, ہاتھ ملایا کریں گے. تو معزز سامعین کرام, ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تصوف میں پیر کی صحبت کی وجہ سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے, اس کی روحانیت پروان چڑھتی ہے, اس کی وجہ سے وہ آگے کی منازل کو ترقی کیا کرتا ہے. اور پیر اور مرید کیا ہوتا ہے, سیدی محدث دکن علیہ رحمانی سلوک کی مجددیہ نے خوبصورت مثال پیش کی, خوبصورت ترین مثال ہے. فرمایا کہ لوگ مندر میں کہا کیا ضرورت ہے پیر کی, کیا ضرورت ہے. آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, جو کوئی بھی پہلے ایمان لاتا سرکار اس کے ہاتھ پر بیعت لیتے. بیعت کرنا کام اسلام میں نہیں ہے, شریعت میں بیعت فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ. خواتین آتی تو کپڑا کمبل ہی پکڑ کر, مرد حضرات آتے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت فرمایا کرتے. تو بیعت قرآن میں سے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بیعت رضوان مشہور ہے, سیرت پاک کا ایک بہت ہی اہم عنوان ہے بیعت رضوان, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا, ٹرننگ پوائنٹ ہے مکی اور مدنی زندگی کے درمیان. اگر کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے تو وہ بیعت رضوان. صحابہ کرام کے ہاتھ دست مبارک پر آپ نے بیعت لی ہے, سارے ہاتھ پر ہاتھ دیتے گئے, بیعت کرتے گئے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع تو بیعت فرمائی آپ نے. اور حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے, من صافحنی ومن صافح من صافحنی الی یوم القیامۃ دخل الجنہ. جس نے مجھ سے مصافحہ کیا یعنی بیعت کی, اور ان سے مصافحہ کیا جو مجھ سے مصافحہ کیا قیامت تک, دخل الجنہ, تو جنت میں داخل ہوگا. تو معزز سامعین کرام, بیعت کسی کے ہاتھ میں کرنا, بیعت کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے, دنیا تو کیسی بھی گزرنی ہے, 2 روزہ گزرنی ہے, گزر جائے گی. دنیا کیسا بھی گزرنے والی ہے, اس میں کوئی آدمی کتنا بھی کر لے, جو ہونا ہے بس 19-20 ہو کر کے گزر جائے گی. مگر اصل چیز آخرت پاک ہو, آخرت درست ہونی ہے. وہ درست ہو جائے تو سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. محدث دکن علیہ رحمٰن نے جو مثال دی ہے پیر اور مرید کی, آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے 2 لوگوں کو بلایا, 2 پینٹرز تھے, پینٹنگ کرنے والے. ایک روم سے آیا تھا, ایک چائنا سے آیا تھا. کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم پینٹنگ کرو, تم اپنی پینٹنگ کرو, بیچ میں دیوار لگا دی, پردہ باندھ دیا, تم اپنی کریں گے, تم اپنی کریں گے. چلو پوری پینٹنگ کا ٹائم ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد بولے پردہ گرا دو, بیچ میں سے گرا دیا. دونوں کی پینٹنگ سامنے منگوائی گئی, رکھی گئی, ادھر اس کی ادھر اس کی, دونوں سیم ہے, ایگزیکٹلی سیم, 1% بھی ادھر ادھر فرق نہیں ہے. جو رائٹ سائڈ کی پینٹنگ ہے لیفٹ سائڈ کی وہی دکھ رہی, جو لیفٹ سائڈ کی ہے رائٹ سائڈ کی بھی وہی, دونوں. ایسا کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے اس کی پینٹنگ دیکھی نا, یہ تمہاری پینٹنگ دیکھا, دونوں برابر ایک جیسی پینٹنگ کیسی ہوئی؟ تو سیدھے ہاتھ والے نے کہا بھائی میں تو پینٹنگ کیا میری اپنی, لیفٹ سائڈ والے نے, چائنا والے کام ڈپلیکیٹ کام کرتے تھے. لیفٹ سائڈ والا کیا بولا کہ میں پینٹنگ نہیں کیا, میرا جو تختہ تھا جس کے اوپر, جو بورڈ تھا جس کے اوپر مجھے پینٹنگ کرنی تھی, صاف اور شفاف آئینہ بنا دیا. آئینہ کاپی والے کام ہی دیکھو, ادھر آئینہ بنا دیا, ادھر والی حقیقی پینٹنگ ہے, ڈپلیکیٹ کاپی, ادھر اوریجنل, ادھر کاپی. تو روم والے نے پینٹنگ بنائی, ادھر چائنا والوں نے پینٹنگ نہیں بلکہ صرف ایک صاف آئینہ پینٹ کر دیا, انہیں آئینہ بنا دیا اس نے. اب جو ادھر جو پینٹنگ ہے اس کا ریفلیکشن
اور اس کا عکس یہ پینٹنگ میں نظر آ رہا ہے، ایسا دکھ رہا دونوں سیم۔ یہ مثال، یہ واقعہ بیان کر کے محدث صدقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں در حقیقت پیر اور مرشد کا قلب آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، خدا کے تجلیات و انوار جو ہے اس کے قلب پر پڑھ کر کے اس کا قلب آپ کے قلب پر اس کا عکس پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تجلیات آپ کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بیعت کس قدر اہم ہے، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے پاس گئے، لوگ مرید کہنے لگے چلو میں چل کر کے حضرت سے بیعت، بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، متکلم ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں فخر الدین رازی علیہ الرحمہ۔ گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بیعت کریں گے۔ گئے، جانے کے بعد نجم الدین کبریٰ کو کہا کہ بھائی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اندر پہلے ایک دل فل ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارا قلب ہر چیز سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل دنیا کی محبت ہے، حسد ہے، حقد ہے، کینہ، کپٹ، غیبت، جھوٹ، چغلی، دنیا کی محبت، فانی محبت، مال، دولت، سب بھرا ہوا ہے۔ اب اتنا بھرا ہوا ہے اس میں کوئی اور آنے کی گنجائش نہیں ہے، خدا کہاں سے سمائے گا اس دل میں جو دل پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے؟ تو حضرت نجم الدین نے کہا کہ تمہارے دل میں جو ہے فلسفہ، علم کلام وغیرہ وغیرہ ہے، یہ نکالنا پڑے گا، یہ نکال کر معرفت بھروں گا۔ تو بولنے لگے کہ بھائی نہیں حضرت نکو، علم بڑی مشکلوں سے حاصل ہوا تھا، بڑے مجاہدات کیے، ادھر سفر کرا، ادھر گیا، جا کر کے میں نے علم حاصل کیا، اب یہ تو آ گیا ہے میرے پاس، اب یہ چلے گیا، معرفت نہیں آئی تو پیدل ہو جاؤں گا میں، نہ یہ رہے گا نہ وہ رہے گا، جو ہے وہ تو شیورٹی ہے، گارنٹی ہے، وہ رہنے دیں۔ نہیں، مجھے میرا علم رہنے دیں، مجھے بیعت نہیں کرنی ہے، چلے گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مرضی بابا، آپ کی مرضی، جائیے خدا حافظ، چلے گئے۔ جب آپ کا وقت آخر آئے، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ بڑے متکلم تھے، انہوں نے کہا کہ جب پتا ہے کہ بھائی شیطان آتا ہے تو دلیل دیتا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، انہوں نے کہا شیطان اگر پوچھے گا اللہ ایک نہیں ہے، دلیل دے گا، میں یہ دلیل دوں گا اللہ ہے، انہیں دوسری دلیل دے گا، میں دوسری دلیل، تیسری، ایسے 100 دلیلیں لکھ لی، 100 دلیل، ہم کو ایک بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اگر آپ ہم بولے آج کے دور میں ہم مرید ہیں، پھر ہم لوگ جو ہے مریدین بھی ہوں گے، کئی بچے ہوں گے جو مرید ہوں گے، ہمیں ایک بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، دلیل دو۔ اگر کوئی آپ کو غیر مسلم پکڑ لیا، پکڑ کر پوچھا بھائی آپ بول رہے ہیں اللہ ایک ہے، دلیل دو، کیا دلیل دیتے آپ خود سوچیے ذرا۔ امام فخر الدین رازی کا ایک ہوتا ہمارا مسئلہ کیا ہے، بائی برتھ ہم لوگ مسلم ہو گئے، بائی چانس مسلمان مسلم ہیں ہم لوگ، بائی چوائس مسلم نہیں، بائی چانس مسلم، گھر میں مسلمان کے پیدا ہو گئے، آدھار کارڈ میں مسلمان نام لکھا دیے، برتھ سرٹیفکیٹ بن گئی، پاسپورٹ بن گیا، مسلمان ہیں تو بائی چوائس اپنی مرضی سے چوز کر کے بنتے تو مسلمان کا مزہ اور رہتا، نام مسلمان ہے بس چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت۔ اگر یہ ایسی محافل مولانا اگر اہتمام نہیں کرتے ہمیں کئی چیزیں نہیں معلوم ہوتی، ہو سکتا ہے کہ کئی جو محافل گزر رہی ہیں آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں اس میں کئی چیزیں آپ سیکھ رہی ہیں۔ یہ محافل اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے گھروں کے ماحول میں دین نہیں رہا ہے، گھروں میں دینی تعلیم نہیں رہی، دینی ماحول نہیں رہا، گھر میں بڑوں کو، والدین کو نہیں معلوم ہوگا تو بچوں کو کیا سکھائیں گے وہ لوگ؟ اللہ ایک ہے، دلیل دو بول کر اگر آپ کو پوچھیں گے تو آپ کو سوچیے کیا دلیل دیں گے آپ۔ اب بات آئی تصوف کے حوالے سے ہی ہے، وہ بھی قرآن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ خود فرماتا ہے اگر اس کائنات میں، اس زمین میں 2 خدا ہوتے تو ضرور فساد ہو جاتا۔ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، زمین میں جیسا نظام ہے چل رہا، چلتے ہی جا رہا، صبح اپنے وقت پہ اڑی، شام اپنے وقت پہ، دن سورج ادھر سے نکل رہا ادھر ڈوب رہا، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا اپنے وقت پہ ڈوب رہا، ستارے، چاند، ستارے، بارش، ہر چیز سسٹمیٹک انداز میں چل رہی۔ یہ سسٹمیٹک انداز میں چلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو انہیں بولتا بھائی اتنے سالوں سے آپ کی سن رہا ہوں، اب آپ میری سنو۔ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں اتنے سالوں سے ڈوب رہا، اب میں یہاں سے نکالتا ہوں، مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈباتا ہوں، تو رائٹ سے نکال کے لیفٹ پہ ڈباتا ہوں، بولتا ہوں بھائی صبح میں ہر دن سورج اس کے کیوں نکلنا، چاند نکالیں گے اپن، سورج مہینے کے اینڈنگ میں نکالیں گے، خالی ہو سکتا نیا کوئی خدا اور ہوتا۔ آپ دیکھتے نا بزنس شروع کریں پارٹنرشپ میں، تھوڑے دن تک اچھا چلتا، اس کے بعد ایک جنا بولتا یہ ہونا، دوسرا بولتا وہ ہونا، اس میں لڑائی ہوتی ہے، الگ الگ ہوا۔ ایک چھوٹا بزنس بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک چھوٹی بزنس کی مثال دے رہا ہوں میں، تو آپ اندازہ لگائیے اتنا نظام کائنات اس قدر خوبصورتی کے ساتھ، اس قدر آرگنائز انداز میں
اس قدر ترتیب کے ساتھ، اس قدر بہترین انداز میں صدیوں سے چلا آ رہا، صدیوں تک چلا جاتا رہے گا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا اس کائنات میں تو ضرور بضرور اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو بہرحال امام فخر الدین رازی نے 100 دلائل لکھ دی کہ اللہ ایک ہے، دلیل تیار ہے۔ آخر وقت آیا، شیطان آ گیا، آ کر کے شیطان بھٹکانے لگا، بولے اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ہے۔ انہوں نے ایک دلیل دی، اس نے وہ دلیل کو کاٹ دیا اپنی دلیل کے ذریعے۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی کاٹ دیا۔ تیسری، ہوتے ہوتے 100 دلیلیں پورے ختم۔ ابھی بھی انہیں تیار ٹھہرا ہوا ہے، دلیل دو اللہ ایک ہے بول کر، نہیں تو تم بے ایمان ہو گے۔ مقابلہ کر رہا ہے، تو پتا چلا کہ شیطان کا مقابلہ علم سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے، بزرگان علیہ دین کی صحبت سے ہو سکتا ہے، تصوف اور طریقت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ نجم الدین کبریٰ جو علیہ الرحمٰن جن کے پاس کچھ لمحے کے لیے گئے تھے، وضو فرما رہے تھے، دوران وضو دیکھتے ہیں کہ شیطان حضرت فخر الدین رازی کو ستا رہا ہے۔ آخر وقت ہے، ایمان کفر کا معاملہ آ گیا ہے، لٹک گیا ہے بیچ میں، آپ نے ہاتھ پانی میں ہاتھ لیا، چلو بھر پانی، قبلہ رخ پھینکا، پھینک کر کہنے لگے فخر الدین رازی کہو اللہ بلا دلیل کے ایک ہے، اور کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے ایک ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بغیر دلیل کے بھی وہ ایک ہے، ہم دلیل دیے بھی تو ایک ہے، نہیں بھی دیے تو ایک ہے، وہ تنہا، وہ بلا دلیل کے ایک ہے۔ فخر الدین رازی اب بولے کیسا آواز پہنچی؟ نجم الدین کبریٰ اپنے مقام پہ، فخر الدین رازی اپنے مقام پر، اپنے گھر پر، آواز کیسے پہنچی؟ آج کل آپ لوگوں کو آسان ہو گیا ہے نا سمجھنے کے لیے، موبائل ہے، یہاں سے کال ملاؤ، کیسا پہنچ گیا کی آواز؟ امریکہ لندن سعودی، جہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ پہلے تو بھی آواز جاری تھی، فوٹو بھی جاری آتی، ساتھ ٹھہر کے ویڈیو کال ہو رہا، وہ کیسا جاری ہے؟ ٹیکنالوجی، ارے انسان کی پیدا کردہ ٹیکنالوجی، کافروں کی پیدا کردہ ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے، تو خدا کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روحانی طاقت کا اندازہ لگائیے آپ۔ یہ سب ریز پہلے سے تھے، یہ پورا سسٹم پہلے سے تھا، ڈسکوری اب ہوئی۔ حضرت عمر مدینے میں رہ کر نہاوت میں آواز بھیج رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو سسٹم بنایا ہوا تھا نا، وہ سسٹم پہلے سے ہے، آواز کے ادھر سے ادھر پہنچنے کا، ان کے ادھر سے ادھر پہنچنا، سارا سسٹم تھا۔ ابھی انسان ترقی کر کر کے موبائل نکل گیا ہے، تو انسان کو لگ رہا ہے اتنی بڑی ترقی ہو گئی، ارے اتنی بڑی ترقی وہ کب ہوئی؟ یہ تو بعد میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے قدموں میں یہ ترقیاں ڈال چکا تھا پہلے سے۔ نہاون میں آواز جاری، حضرت عمر فاروق کی حدیث سے بات ہے، انکار نہیں کر سکتے آپ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کا لائیو ٹیلی کاسٹ سنا رہے ہیں صحابہ کو۔ آج لائیو ٹیلی کاسٹ ہے نا، ماچا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں بچے، لائیو چل رہا ہے، لائیو دیکھیے پروگرام، لائیو چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے اخذ زید بن حارثہ رایۃ الاسلام فاصیبها، کہ انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے زید بن حارثہ نے، اور وہ شہید ہو گئے۔ جعفر طیار نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے، لائیو وہاں چل رہی جنگ، حبیب پاک مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ جعفر طیار نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، تذوق عیناہ، آپ کی آنکھیں ٹپکنے لگی، بہنے لگی۔ پھر فرمایا فاخذ رایۃ الاسلام سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے۔ لائیو وہاں ہو رہا تھا، یہاں بیان ہو رہا تھا، تو مطلب کیا؟ یہ سارا سسٹم پہلے سے ہی ہے، جن کے لیے اللہ نے وہ کھولنا تھا وہ کھولا تھا، وہ چل رہا تھا، اب ہمارے لیے کھولا ہے تو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، صرف چند لمحوں کے لیے حضرت نجم الدین کبریٰ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن کے آخر وقت شیطان کے ہتھ کنڈوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، صرف اور صرف تصوف اور طریقت اور احسان و سلوک کی وجہ سے۔ تو احسان و سلوک کوئی عجیب چیز نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، یہ جتنا شریعت ضروری ہے اتنا ہی طریقت بھی ضروری ہے۔ شریعت مگر یہ کہ اگر شریعت چھوڑ کر تصوف میں گئے اندر ہو جاتے، نہیں ہو سکتا، کچھ بھی شریعت نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملنے والا ہے۔ اب نہیں وہ شریعت کی باتیں ہیں، عالموں کی ہے، ہماری باتیں الگ ہیں، ان کے کام الگ، ہمارے کام الگ، کچھ بھی الگ نہیں ہے، دونوں ملے گی تو کامل ایمان بنے گا۔ یہ اس سے جدا نہیں، وہ اس سے جدا نہیں، تو لہذا
حضرت مودی صدقن علیہ رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. آپ نے فرمایا کہ شریعت دودھ ہے. یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, شریعت دودھ ہے, تصوف اس کی ملائی ہے, اور طریقت شریعت طریقت اور تصوف حقیقت اس کا مسکا ہے, اور معرفت اس کا گھی ہے. آپ نے مثال دی, فرمایا کہ اگر دودھ ہے تو ملائی بھی ہے, مسکا بھی ہے, گھی بھی ہے. اگر دودھ ہی نہیں ہے تو نہ ملائی کام کی ہے, نہ ملائی آتی, نہ مسکا ملے گا, نہ دہی ملے گا, نہ گھی ملے گا. اور جس کا دودھ جتنا سالڈ ہوگا, جتنا پیور ہوگا, جتنا خالص ہوگا, ملائی بھی اتنی مضبوط اچھی نہیں کرتی. دودھ آپ لو فیٹ کا لے کر آ گئے, دودھ پانی ملا اور دودھ ہے, اس میں ملائی کیا بنے گی؟ پتلی لیئر بنتی. اس میں پھر مسکا کیا بنے گا, اس میں گھی کیا بنے گا؟ جس کا دودھ جتنا خالص ہوگا, یعنی جس کی شریعت جتنی مضبوط ہوگی اس کی تصوف اتنی مضبوط ہوگی. جس کی شریعت جتنی مضبوط ہوگی حقیقت و معرفت بھی اس کی اتنی مضبوط ہوگی. تو معزز نوجوانوں, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کسی سلسلے سے جو حقیقت میں سلسلہ ہو, اور پیر بھی ایسا نہیں کہ وہ نا پیر مودی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو شریعت کا پابند ہونا, جس کو اسلام کے اصول و ضوابط معلوم رہنا, اس کو نہیں معلوم ہے شریعت کیا چیز ہے, آپ اس کے ہاتھ میں جا کے بیعت کر رہے ہیں تو انہیں بھی ڈوبتا, آپ کو بھی ڈبا دیتا. تو شریعت معلوم ہونا اسے کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے, شریعت کے فرائض و واجبات کیا ہے, نوافل و سنت کیا ہے, اور ظاہری طور پر کوئی علانیہ طور پر کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو. پیر جو ہونا علانیہ طور پر کوئی شریعت کا خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو, اس کو شریعت کا بھی علم ہو, طریقت کا علم ہو, اس کو پتا ہو. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, شوق ہے خلافت مل جائے, پیر بن جائے, شوق ہے لوگوں کو, مگر پتہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو ان کی تربیت کیسا کرنا ہے نہیں پتا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی تھی نا, اس میں خود فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. حبیب پاک ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں, ان کے دلوں کو صاف فرماتے ہیں. یہ دلوں کا تزکیہ ہی در حقیقت تصوف اور طریقت ہوتا ہے. اس کا طریقہ بھی معلوم ہونا, جو خلاف شرع, اور کوئی پیر خلاف شرع کوئی بات نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی نہیں ان کی بات الگ ہے, ان کی بات الگ ہے, ہرگز نہیں ہو سکتی. جو شریعت اہل سنت والجماعت پر چلنے والا ہو, شریعت کے مطابق چلنے والا ہو, اسی کو حقیقی طور پر پیر کہیں گے, حقیقی طور پر پیر کہا جائے گا. اتباع سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل پیروی کرے, اور پھر منکرات و بدعات سے بچے, اور رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو اختیار کرے. یہ تصوف کی اصل اصطلاح میں یہ کاموں کے کرنے کے کام ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت اور شریعت کے ساتھ تصوف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں بزرگان دین کے ساتھ منسلک رکھنے اور ان کے راستوں پر چلنے, اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. انہیں بزرگان دین کے راستوں پر, ان کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. ہماری دعاؤں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و خیر قبول و مقبول فرما. جب تک یہ اسلام پر یہ مننے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما. رمضان المبارک کی ظاہری باطنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, اعتکاف, تراویح, سب چیزوں کو باری تعالیٰ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اور جتنے حضرات اعتکاف رکھے باری تعالیٰ کے اعتکاف کو شرف قبولیت عطا فرما, اور ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال کو اور ہماری ظاہر اور باطن کو درست اور مزین اور مجلہ فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.